بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے بچپن سے ہی جنات کی کہانیوں میں بہت دلچسپی رہی ہے، اور آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی بالکل سچی کہانی ہے جو میں نے خود ایک لڑکی سے سنی، اور جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا خود بھی اس سے ملی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ ہر بار گرمیوں میں اپنے گاؤں جاتے ہیں، اور ہر بار کی طرح پچھلی بار بھی موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی ہم نے رخت سفر باندھا اور گاؤں پہنچ گئے۔ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ دوسرے گاؤں میں رہتی ہیں۔ میری امی کا خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی گاؤں جائیں ان سے مل کر آ جائیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور ان کے شوہر کی بھی وفات ہو چکی تھی، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، لہٰذا امی ان کا خاص خیال رکھتی ہیں اور ہمیں ان کی طرف اس لیے بھیج دیتی ہیں تاکہ ہم مل جل کر ان کے گھر میں رونق لگائیں۔ وہ بھی ہم سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 7 جون کی بات ہے جب میری بڑی بہن نے میرے ساتھ خالہ کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے چھوٹے کزن کو لیا اور خود ہی ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ان کا گھر تھوڑی دور تھا۔ اس سے پہلے ہمارا معمول تھا کہ ہم لوگ انہیں فون پر پیشگی اطلاع کر کے ان کے گھر جاتے تھے، مگر اس بار ہم بغیر بتائے ہی ان کے گھر جا پہنچے۔ یوں اچانک ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، ہمیں گلے لگایا اور بہت پیار کیا۔ میں یہ دیکھ کر اداس بھی ہو گئی کہ ان کے گھر میں کوئی بچی نہیں تھی۔ وہ اس عمر میں بھی گھر کا سارا کام خود ہی کیا کرتی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اور چھوٹا کزن مل کر ہی ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں گے اور خالہ پر بوجھ بننے کی بجائے ان کا کام میں ہاتھ بٹا کر جائیں گے، مگر خوشگپیوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا۔ ہم خالہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور یوں کھانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے جو دعویٰ دل ہی دل میں کیا تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خالہ کے گھر میں عجیب طرح کا سکون تھا۔ یہ مٹی سے بنا ہوا گھر تھا اور اس کا کچھ حصہ پکا تھا۔ خالہ کے بارے میں بھی میں نے کچھ پراسرار باتیں سن رکھی تھیں، لہٰذا میں چاہتی تھی کہ آج خالہ سے کچھ نہ کچھ اگلوا کر ہی جاؤں گی۔ اگر ایسی کوئی پراسراریت ہے تو بھلا ہم سے کیوں چھپا رہی ہیں؟ خیر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا کزن مجھے پاس ہی واقع تالاب دکھانے لے گیا۔ یہ تقریباً کوئی 12 بجے کا وقت تھا اور دھوپ تپ رہی تھی۔ ہم نے بمشکل کوئی آدھا گھنٹہ ہی تالاب کے پاس گزارا تھا، کیونکہ اب گرمی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو اب واپس چلتے ہیں، گھر چل کر کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا مگر گاؤں میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ گھر کے پاس پہنچتے ہی ہوا کے جھونکوں میں کھانوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے کہاں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اپنے کزن سے مذاق کرنے لگی کہ دیکھو کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یہاں سے جنات کا قافلہ گزرا ہے۔ ہم اکثر ایسے مذاق ایک دوسرے سے کرتے رہتے تھے۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم واپس خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میز پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے اور خالہ کھانے پر ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر بولی، بیٹا جلدی سے باہر سے ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانے پر تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ خیر مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں نے غور ہی نہیں کیا کہ اتنے سارے کھانے خالہ نے اتنے کم وقت میں کیسے بنا لیے۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے کمرے سے باہر گئی تو دیکھا دھوپ میں ایک کمبل پڑا ہوا ہے جسے شاید خالہ نے ابھی ابھی دھو کر ڈالا تھا۔ گھر سارا بھی یوں صاف ستھرا تھا جیسے جادو کی چھڑی گھما کر صاف کیا ہو۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے آس پاس پانی گرنے کی آواز آ رہی ہو، اور پھر اگلا منظر جو میں نے دیکھا اس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہی کمبل جو خالہ نے دھو کر دھوپ میں ڈالا تھا آن کی آن میں سوکھ گیا اور پھر رسی سے یوں اترا جیسے کسی نے خود اتارا ہو۔ وہ کمبل ہوا میں ہی طے کیا گیا اور پھر طے شدہ کمبل چارپائی کے ایک کونے پر رکھا گیا۔ کافی دیر جب میں اندر نہیں گئی تو خالہ ایک بار پھر مجھے لینے کے لیے باہر آئیں۔ بیٹا تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ آ کر کھانا کھا لو۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا۔
کھانے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میٹھا ہے، مگر وہ سالن کی طرح کا تھا جسے ہم نے روٹی اور دیسی گھی کے ساتھ کھایا۔ آج تک میں نے ویسا کھانا دوبارہ کہیں نہیں کھایا۔ میری زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہے، مگر اس دن شاید میں نے ایک کی بجائے 4 روٹیاں کھا لی تھیں۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ ہم لوگ اپنا ہاتھ روک نہیں پائے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں یہ کیا ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی ہوں، مگر یقین کیجئے کھانا اتنا لذیذ اور اتنا ذائقے والا تھا کہ ہم لوگ کھاتے ہی چلے گئے۔ اب میری غیرت تھوڑی جاگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کھانا تو نہیں بنا پائی، مگر اپنی بوڑھی خالہ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں کہ کھانے کے برتن دھوتی چلوں۔ خالہ کے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹے اور جا کر کچن میں رکھ آئی، مگر وہاں دھونے کے لیے نہ ہی صابن تھا اور نہ ہی کوئی کپڑا تھا جس سے میں برتن صاف کر پاتی۔ یہی معلوم کرنے کے لیے میں کچن سے دوبارہ باہر آئی تاکہ خالہ سے پوچھوں کہ برتن دھونے والا ڈٹرجنٹ کہاں رکھا ہے۔ میں دوبارہ خالہ کے پاس گئی تو کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا میں خود دھو لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں برتن دھونے کی، تم ایک ہی دن کے لیے تو آئی ہو۔ میری بہن کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی بیٹی سے برتن دھلوائے ہیں؟ وہ مذاق کے انداز میں بولی۔ مجھے پتہ چل ہی گیا کہ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، لہٰذا میں نے نقلی غصہ دکھاتے ہوئے دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں خود ہی ڈھونڈوں گی خالہ، مگر برتن تو میں دھو کر ہی جاؤں گی۔ مگر یہ کیا؟ کچن میں آتے ہی میری حیرت میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ سارے برتن دھلے ہوئے تھے اور سلیقے سے ایک جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ برتنوں سے پانی بھی نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ بالکل خشک تھے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پہلے وہ کمبل والی بات، پھر خالہ کا اتنے کم وقت میں کھانا بنانا، اور اب یہ سارے برتن دھل جانا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے مزید اس بارے میں خالہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر میں اپنے کزن کو لے کر واپس خالہ کے گھر سے چل دی۔ راستے میں نے اپنے کزن کو اس بارے میں بتایا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں خالہ نے تو بڑے موکل رکھے ہوئے ہیں جو ان کے برتن بھی دھوتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں اور کمبل بھی دھوتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، خالہ سے کوئی ایک موکل اپنا ہوم ورک کروانے کے لیے بھی رکھ لیتا ہوں۔ وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور میری باتیں سن کر میرا خوب مذاق اڑائے جا رہا تھا، مگر میرے لیے یہ بات کسی طرح بھی مذاق نہیں تھی۔ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خالہ کی حقیقت جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ جو کچھ میں نے ان کے گھر میں دیکھا تھا وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ خیر، تقریباً شام ڈھلے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی میں نے امی کا سر کھا لیا۔ امی بتائے نا، خالہ کے ساتھ کوئی جن ہے کیا؟ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو؟ بھلا آج کل کے زمانے میں کہاں جن ہوتے ہیں؟ میں نے تمہیں 100 بار بتایا ہے کہ اس طرح کی کہانیاں پڑھنا چھوڑ دو، پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بغیر پڑھے کوئی جن تمہیں امتحانات میں پاس کروا دے گا؟ امی ایسی بات نہیں ہے، خالہ اتنے سارے کام اتنے کم وقت میں کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا تم تو ٹھہری بچپن کی کاہل، کبھی گھر کا کام کیا ہو تو پتہ ہو، جن کاموں کو تم کام کہتی ہو نا، وہ یہاں کی عورتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ اتنی ہی جلدی کام کرتی ہیں، یہ تو تم کاہل ہو۔ ایک برتن دھونے کو کہہ دو تو سارا دن گزار دیتی ہو۔ غرض امی نے میری اتنی بے عزتی کی کہ میرا ان سے بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں بجھ سی گئی تھی، آخر کوئی میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا۔ خیر، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہم لوگ واپس شہر آ گئے۔ میں بھی اس بات کو مکمل بھول چکی تھی۔ یوں 1 سال اور بیت گیا اور ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں دوبارہ گاؤں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بار ہم جون کی بجائے جولائی کے مہینے میں گئے تھے، کیونکہ میری بڑی آپی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں ان کے ایگزامز ہو رہے تھے، لہٰذا امی ابو نے سوچا کہ جب اس کے پیپر ہو جائیں گے تو پھر ہی چلیں گے۔ خیر، ہم 10 جولائی کو شام کے تقریباً 4 بجے اپنے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ اس بار ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگنے والا تھا جس میں جانے کے لیے بچے اور بڑے سبھی بے چین تھے۔ ابھی ہمیں گاؤں میں آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے کزن نے بتایا یہاں پر میلہ ہونے لگا ہے، جس میں جانے کے لیے ہمارے خاندان سے بھی کافی سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی ضرور جاؤں گی، کیونکہ میں نے کبھی میلہ نہیں دیکھا۔ مقررہ وقت پر اور مقررہ دن پر ہم سبھی لوگ میلے والی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔
میں کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی، لہٰذا وقت سے پہلے ہی میں اور میری 2 کزنز وہاں پر پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میلے میں چونکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، لہٰذا کسی اجنبی کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس میلے میں کافی سارے لوگ ایک دوسرے کو چیزیں بیچ رہے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر اشیاء خواتین کے استعمال کی تھیں۔ اسی میلے میں ایک نوجوان تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے لڑکیوں میں کافی مقبول ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایسی چادریں تھیں جو گاؤں میں کبھی کسی نے نہیں پہنی تھیں۔ یہ چادریں ساری ہی سفید رنگ کی تھیں۔ ان کا کپڑا ملائم بھی تھا اور مضبوط بھی تھا۔ میں اکثر شہر سے شاپنگ کرتی ہوں، مگر اس بندے کی چادریں جیسے بہت ہی خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں۔ چادروں پر سارا کام باریکی اور نفاست سے کیا گیا تھا۔ چادروں کے دام بھی زیادہ نہیں تھے، لہٰذا ایک چادر میں نے بھی لے لی اور ایک چادر اپنی خالہ کے لیے لے کر رکھ دی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے ہم سب لوگ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے چادر لے لی کہ جب ملنے جاؤں گی تو خالہ کو دے دوں گی۔ بیچاری خالہ لاکھ کہنے کے باوجود بھی میلے میں نہیں آئی تھیں۔ خیر، اگلے 2-3 دن بعد ہم لوگ دوبارہ خالہ کے گھر چلے گئے، مگر جب ہم ان سے ملے تو مجھے بے حد مایوسی ہوئی، کیونکہ بالکل ویسی ہی چادر خالہ نے اپنے سر پر اوڑھ رکھی تھی۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو میلے سے اتنے پیار سے یہ چادر اٹھا کر لائی تھی، مگر یہ چادر تو خالہ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس بار خالہ کے گھر میں ایک بڑی بی بی موجود تھیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ خاتون تھیں اور ان کے پاس طرح طرح کے قصے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ آج تو ہمیں کوئی قصہ سنا کر ہی رہیں، لہٰذا میں اور میری 2 کزنز ہم تینوں لڑکیاں ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ہمیں یہ قصہ سنانا شروع کیا۔ بیٹا، یہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کی ایک لڑکی مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت اور پلکیں دراز تھیں۔ رنگ تھا کہ چاندنی کی مانند نکھرتا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، اس کی عمر سے بڑی عورتیں بھی اس کے حسن پر رشک کیا کرتی تھیں، مگر وہ تب قیامت ڈھاتی تھی جب وہ اپنا چہرہ کالے رنگ کے نقاب میں چھپا لیا کرتی تھی۔ گاؤں کے لڑکے اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی شریف لڑکی تھی۔ شریف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد نیک اور پرہیزگار بھی تھی۔ اس نے آج تک کبھی کوئی فضول کام نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے اسے کسی بیکار کی باتوں میں پڑتے دیکھا تھا۔ لڑکیاں جب گاؤں کے لڑکوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوتی تو وہ ناگواری کا اظہار کرتی اور ایسی محفلوں میں ہرگز نہیں جاتی تھی۔ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ گاؤں میں اس سے بڑی لڑکیاں بھی اسے باجی ہی بلاتی تھیں، کیونکہ وہ بہت باوقار شخصیت کی مالک تھی۔ بس اس میں ایک ہی بری عادت تھی، وہ یہ کہ دادا جان نے اسے منع کر رکھا تھا کہ بیٹی، عورتیں قبرستان میں نہیں آتی جاتی، مگر اس نے دادا کی بات نہیں مانی۔ مدرسے کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ یہ اکثر جب وہاں سے گزرتی تو اہل قبور کو سلام کرتی اور وہاں دعا بھی کر کے چلی جاتی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ قبرستان میں جانا عورتوں کے لیے ہرگز برا نہیں ہے، اور یوں بھی وہ پردے میں ہی جایا کرتی تھی۔ ایک روز قبرستان سے گزرتے ہوئے تیز ہوا چلی اور اس کا نقاب الٹ کر دور جا گرا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا نقاب دوبارہ زمین سے اٹھایا اور اسے درست کرنے لگی، مگر جو ہی وہ نقاب درست کر کے آگے بڑھنے لگی، ایک بار پھر تیز ہوا چلی اور اس کا نقاب نہ چاہتے ہوئے بھی دور جا گرا تھا۔ ایسا 2-3 بار ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ اس دن اس نے قبرستان میں دعا بھی نہیں کی اور جلدی سے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، مگر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے دل پہ کوئی بہت بڑا بوجھ ہے۔ جہاں بھی جاتی اسے یوں لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، حالانکہ وہ بالکل بھی وہمی نہیں تھی۔ اسے تو دادا کی ان باتوں پر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ لڑکیاں اگر مغرب کے وقت باہر جائیں تو ان کو جن چمٹ جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کو وہ فرسودہ اور دقیانوسی سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ایک نفسیاتی عمل سمجھا اور انہیں نظر انداز کرتی گئی، مگر شاید معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے یقین کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ وہ اپنی بکریاں چرانے قریبی کھیتوں میں چلی گئی۔ ادھر ہی کہیں ایک آوارہ بھینسا آ نکلا۔ خدا جانے بھینسا پاگل تھا یا پھر سر پھرا۔
وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹکر مارتا اسے یوں لگا کہ جیسے پیچھے سے ایک سفید کپڑوں والا نوجوان آیا ہے اور اس نے بھینسے کو زوردار لات ماری ہے۔ یہ اچھا خاصا وزنی بھینسا تھا، دور جا کر گرا اور مر گیا، مگر اس واقعے کے بعد اس پر وحشت طاری ہو چکی تھی۔ یہ عجیب و غریب معاملات اب اس کی سمجھ سے باہر ہونے لگے تھے، اور اسی طرح کے غیر معمولی واقعات اس کے ساتھ پیش آتے رہے، اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ تھی کہ اب اکثر اسے ایک خواب آنے لگا تھا جس میں وہ اسی قبرستان سے گزر رہی تھی جہاں سے اس دن گزری تھی۔ حقیقت میں تو اس دن وہاں صرف وہی موجود تھی، مگر خواب میں ایک نوجوان بھی تھا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا تو ہوا چل پڑتی اور لڑکی کا نقاب نیچے گر پڑتا۔ یہ خواب اسے اتنی مرتبہ آ چکا تھا کہ اب اسے کچھ سمجھ میں بات آنے لگی تھی۔ آخر ایک دن وہ اپنے دادا کے پاس گئی، اپنی مشکل کو بیان کیا اور دادا سے معافی بھی مانگی کہ میں آپ کے منع کرنے کے باوجود قبرستان میں گئی تھی۔ دادا نے اسے بٹھا کر بغور اس کا معائنہ کیا، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہیں آنا، مگر تم نے پھر وہی حرکت کی۔ یہ جن زادہ جس کا نام تبریز ہے تمہارے نقاب کرنے کے انداز کو پسند کرنے لگا ہے۔ جس دن تم قبرستان سے گزری اسے تمہارا نقاب بہت پسند آیا۔ یہ ایک مسلمان جن ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ساری زندگی تمہاری حفاظت کرے گا۔ بیٹا تم شادی نہیں کر سکو گی اور نہ ہی کبھی ماں بن سکو گی، کیونکہ یہ جن زادہ تم پر عاشق ہو گیا ہے اور تمہارے قریب آنے والے ہر شخص کی جان لے لے گا۔ تم انسان ہو بیٹا اور وہ ایک جن زادہ ہے، تم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بچے ہو سکتے ہیں۔ بس تم نماز کی پابندی کرو اور اپنا خیال رکھو، اس بات کا کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ اس واقعے کے بعد وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اپنے ایک چچا زاد کو وہ دل سے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے تھے۔ بچپن کی محبت دلوں میں اب بھی تھی، مگر درمیان میں پاکیزگی کا ایک پردہ حائل تھا جس کو نہ ہی کبھی اس نے پار کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی وسید نے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر والے ان کی محبت کو پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ خاموشی سے ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی، مگر شادی سے پہلے ہی اس کے دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ یوں یہ حقیقت کسی پر آشکار نہ ہو سکی، اس نے بھی اپنے دل میں یہ بات دبا لی تھی۔ شادی کا پہلا ہفتہ تو بخیر و عافیت گزر گیا۔ اس زمانے میں لوگوں میں شرم و حیا بہت ہوتی تھی۔ شادی ہونے کے باوجود میاں بیوی مہینوں بعد ایک دوسرے کی قربت حاصل کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ کم عمری کی شادیاں بھی تھیں، جس میں معصومیت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ بھی یہی سمجھی کہ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے دادا کے دیے ہوئے وظیفے پڑھنا چھوڑ دیے تھے اور زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ تاہم اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب واقعات جاری رہے۔ مثلاً برتن دھونے جاتی تو برتن دھلے ہوئے ملتے۔ اللہ پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ مگر پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور موسم ایسا تھا کہ 2 دلوں کو ملا دے۔ رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے ہی نہیں پائے تھے کہ ایک تیز ہوا چلی، کھڑکیاں اور دروازے خود بخود کھل گئے، ہر چیز ہوا سے ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آندھی کا طوفان آ گیا ہو۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں اور سانس بند ہوئی جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے آخر آدھے گھنٹے بعد یہ طوفان تھما تو اس نے شکر ادا کیا اور کھڑکیاں دروازے بند کر کے دوبارہ اپنے بستر پر آ گئی، مگر اس کا شوہر بے سود پڑا تھا۔ ہلانے پر معلوم ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگلے جہاں میں چلا گیا ہے۔ یہ بات اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ کس قدر حسین رات تھی اور کتنا خوبصورت لمحہ تھا۔ اتنے سے وقت میں سب کچھ کیسے بدل گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جوان شوہر کی وفات نے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ بھری جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اب رہ رہ کر اسے اپنے دادا کی بات یاد آنے لگی تھی، جنہوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ماں کیسے بنتی، وہ بیچاری تو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔
کافی دن سوگوار رہی اور پھر آخر مقدر کے سامنے اپنا سر جھکا ہی لیا تھا۔ اس کی پسندیدہ چیزیں اسے اکثر گھر کے کسی کونے سے مل جایا کرتی تھیں۔ ضرورت کی ہر چیز اور گزارا کرنے کے لیے پیسے بھی اکثر کہیں نہ کہیں سے پڑے مل جاتے تھے۔ اپنی ساری عمر اس نے یوں ہی بتا دی۔ یہ باتیں اس نے کسی کو نہیں بتائیں، صرف میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ میں اس کی قریبی دوست ہوں۔ مگر بچوں، تم لوگ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے دروازے کی جانب ایسے دیکھا کہ کہیں خالہ اندر نہ آ جائیں۔ بڑی بی نے اپنی سہیلی کا نام تو نہیں بتایا، مگر میں جان چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی خالہ ہیں۔ نہ ہی انہوں نے لڑکی کا نام بتایا تھا، بلکہ لڑکی لڑکی کہہ کر ہی ساری کہانی سنا دی تھی۔ جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں وہی خالہ کی زندگی کے بھی موقع تھے، جیسے ان کے شوہر کی وفات، اولاد کا نہ ہونا اور پھر مدرسے جانا۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ خالہ جان ہی وہ لڑکی تھیں اور وہ جن زیادہ عاشق ہوا تھا۔ اگر سچائی کی تلاش ہو تو حقیقت مل ہی جاتی ہے۔ میرے دماغ میں تمام واقعات فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ وہ نوجوان، اس کی لائی ہوئی سفید چادریں اور پھر خالہ کے پاس اس چادر کی پہلے سے موجودگی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ شاید میلے میں آیا وہ نوجوان وہی جنزادہ تھا، کیونکہ بی اماں نے اس کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہی حلیہ ہو بہو اس نوجوان کا تھا۔ مگر میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ خود سے کچھ بھی کہنا غلط ہوگا اور اس کہانی کی سچائی کے خلاف ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا میری یہ رائے درست ہے؟ کیا وہی نوجوان وہ جنزادہ تھا؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔